جناب سلیمان علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے. آصف بن برخیہ یہ جناب سلیمان علیہ السلام کا خادم خاص تھا. وہ ساتھ جا رہا ہے. تخت کے اوپر سلیمان علیہ السلام پرواز کر کے جا رہے ہیں. دور سے ایک کیڑی نے کہا او کیڑیو اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں محبت سلیمان کے اندر ہمیں کچل نہ دے. اب دیکھیں نا 3 میل کی مسافت تھی, 3 میل کی. سلیمان علیہ السلام نے سنا, اور صرف سنا ہی نہیں, قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام نے اس کا قول سن کے نا سلیمان علیہ السلام مسکرائے. کیڑیوں کا پنڈ تھا, پنڈ وادی نمل. نمل کہتے ہیں یہ کیڑی جو چلنے والی زمین کے اوپر ہے اس کو وادی نمل کہتے ہیں. اب وہ پنڈ تھا کیڑیوں کا, اور ایک ان میں سے کیڑی نے کہا کہ بھاگ جاؤ, بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. کیوں کہ کہیں وہ محبت سلیمان میں ہمیں کچل نہ دے. اب توجہ کرنا, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام 3 میل دور مسافت ہے, اور وہاں سلیمان علیہ السلام نے سنا بھی اور سن کر مسکرائے بھی. آپ مجھے بتائیں اگر سلیمان علیہ السلام کی سماعت کی طاقت یہ ہے وہ 3 میل پر کیڑی کی آواز کو سن سکتے ہیں, اگر مقتدی کی یہ شان ہے تو پھر ماننا پڑے گا جو مقتدا ہیں, کائنات کے امام ہیں, نبیوں کے امام ہیں, وہ مدینے میں بیٹھ کر ہم غلاموں کا درود و سلام کی سماعت فرماتے ہیں. جب کیڑی بولتی ہے تو بولتی زبان سے ہے نہیں. یہ جو کیڑی ہے نا, کیڑی کے منہ کے آگے 2 بال لگے ہوتے ہیں. وہ بال رگڑتی ہے نا تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. بال رگڑتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس کو سنا. یہ جو کیڑی بال کے اوپر بال رگڑے اس کی آواز پیدا ہو, اس کی آواز سے بھی دل کی آواز باریک ہے. یہ جو آلات لگا کے دل کو چیک کیا جاتا ہے نا, تو یہ دل کی آواز کو چیک نہیں کیا جاتا بلکہ دھڑکن کو چیک کیا جاتا ہے, دھڑکن ہے یا نہیں. آواز کو کوئی بھی چیک کر سکتا نہیں. اگر سلیمان علیہ السلام کیڑی کی رگڑ کی آواز کو سماعت کر سکتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا میرے نبی مدینے میں بیٹھ کر ہمارے دلوں کی آواز کو بھی سماعت فرما سکتے ہیں. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کون, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.